السلام علیکم. ہائی ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آج آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بات کرنا چاہوں گی. قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں. آپ کا قصہ قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا، کیا تو اس میں سے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت کرے، خون و غارت کرے، اور پھر ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تصدیق کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے اور حکمت والا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم میں سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ کرنے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا. اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا کر اس چیز عیش و نشاط میں تھے ان میں سے کسی کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معیش مقرر کیا گیا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلامات سیکھے اور معافی مانگی تھی، تو اللہ پاک نے ان کا قصور معاف کر دیا. تو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور صاحب رحم ہے. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غم و غمان ہوگا. جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں گے. تخلیق آدم اور حوا علیہ السلام و فرشتوں کا سجدہ. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدہ انبیاء کے رد کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو تو جا تو وہ انسان ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر نالت کی ہے. ابلیس کے نالتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے قیامت تک اس کی مہلت طلب کی. ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بد. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا اور پھر اپنے اس عمل بد کی انتہا کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا
اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اور اس نے تکبر کی بنا پر اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ یہ اس کی ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ اور پھر ابلیس کا اعلان جنگ۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا رہوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں بائیں، ہر طرف سے میں ان کو گمراہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگائے بیٹھا رہوں گا، انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہیں جو اس کی مخالفت کریں، اور سراسر بد نصیب وہ ہے جو اس کی بات مان لے۔ ابلیس کی جلاوطنی اور حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔